پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ پاکستان 1.2 ارب ڈالر قرض کی قسط کے لیے تمام شرائط پوری کر چکا۔ IMF کی شرط تھی کہ بورڈ اجلاس سے قبل کرپشن اینڈ گورننس ڈائگنوسٹک رپورٹ جاری کی جائے۔ بھارتی قیادت کی پاکستان کے ساتھ ریاستی دائروں قیادت کو بدنام کرنے کی کوششیں مذموم پروپیگنڈا مہم ہے۔ بھارت پاکستان میں اپنی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ پاکستان بھارتی وزیر خارجہ امور کے اشتعال انگیز بے بنیاد غیر ذمہ دارانہ ریمارکس کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کی بھارتی وزیر خارجہ امور کے بیان کی سخت مذمت۔ بھارتی حکومت کو جوابی پیغام میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا، بھارتی قیادت کو پاکستان کی مسلح افواج پر بے بنیاد تبصرے کے بجائے فیشسٹ اور انتہا پسندانہ ہندوتوا نظریے کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ بھارت اور اس کی قیادت مذہب کے نام پر پروار چڑھنے والی دہشت گردی سے یرغمال بن چکے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مئی 2025 میں پاکستان کی مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت، عزم، ذمہ داری سے بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا۔ کوئی بھی پروپیگنڈا اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ پاکستان کے تمام ادارے بشمول مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 6 دسمبر کو بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم کسی بھی دیگر دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، صوبے میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ 2018 میں کالا دم TTP کی طرح بلوچستان کے دہشت گردوں کو بھی جیلوں سے رہا کر کے دوبارہ بسایا گیا۔ یہ دہشت گرد آج بھی ریاست سے لڑ رہے ہیں، معصوم لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ کیا دہشت گردوں سے مصالحت کی پالیسی معافی کے قابل ہے؟ کیا دہشت گردوں کو اسلام آباد تک پہنچنے کی اجازت دے دیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان کی ریاست آرمڈ فورسز اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانیہ بنایا گیا۔ سہیل آفریدی کا عہدہ انہیں اجازت نہیں دیتا کہ اس بیانیے کا حصہ بنے۔ ہر وقت کا احتجاج چھوڑ کر وہ کردار ادا کریں جس سے خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف مل سکے۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ وزیر اعظم کا جہاز جس ملک میں داخل ہوتا ہے سلامی دی جاتی ہے۔ دنیا آج پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ PTI والوں نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے سوا عوامی فلاح کا کوئی کام نہیں کیا۔ عوام کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ کیا۔ گالم گلوچ کرنے والے آج اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کوٹلی ستیا میں جلسے سے خطاب، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ستھرا پنجاب پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آج پنجاب کے گلی محلے صاف ستھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں بچوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں۔ پنجاب میں مزید 10,000 سڑکیں بنائی جائیں گی۔ بانی PTI سے جیل برداشت نہیں ہو رہی۔ نواز شریف کو 3 دفعہ گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، بیٹی کو گرفتار کیا گیا، مگر نواز شریف نے ملک کی سالمیت پر آنچ نہ آنے دی۔ آپ کا بیانیہ ہمارے یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ خوارج کی سب سے بڑی سہولت کار KP حکومت ہے۔ ریاست ملک کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں ہونے دے گی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی راولپنڈی میں پریس کانفرنس، کہا لاتوں کے بھوت باتوں نہیں مانیں گے۔ اب 9 مئی کا قصہ ختم ہونے والا ہے۔ مرکزی سازش کے سارے ثبوت اکٹھے ہو چکے۔ بتانے والے بتائیں گے کہ 9 مئی میں کون کون ملوث تھا۔ مریم نواز کی طرح آپ اپنے صوبے میں عوام کے لیے کام کریں گے؟ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس فیلڈ مارشل پر تنقید کریں جس نے شیروں کی طرح پاکستان کا دفاع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہمراہ تھیں۔ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔
وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ میں وزارت خارجہ کے حکام سے ملاقات طے پا گئی۔ وزیر داخلہ کی طرف سے چند پاکستانیوں کی حوالگی کے معاملے پر بھی بات چیت متوقع۔ محسن نقوی اس بارے میں شواہد پہلے ہی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے حوالے کر چکے۔ برطانوی فارن آفس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہائی کمشنر کو دیے گئے ڈوزیئر اب تک برطانیہ نہیں پہنچے ہیں۔ محسن نقوی آج لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں پی ایس ایل کے آئندہ سیزن کے لانچ کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر انڈونیشیا کے صدر پرابو سوبیانتو کل 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق انڈونیشیا کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ صدر زرداری اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل آسم منیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، آئی ٹی، موسمیات، تعلیم اور ثقافت پر بات چیت ہوگی۔ متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہے۔ اسرائیلی صدر ایزاک ہرزوگ نے امریکی صدر ٹرمپ کی نتن یاہو کو معاف کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ کہا وہ صدر ٹرمپ کی دوستی اور ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسرائیل ایک خود مختار ملک ہے، اس کے قانونی نظام کا مکمل احترام ہونا چاہیے۔ اسرائیلی عوام کی بھلائی پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو بھی صدر مملکت کو معافی کی درخواست جمع کرا چکے ہیں۔ آسٹریلیا نے افغانستان کی طالبان حکومت کے 4 عہدیداروں پر مالی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ اس میں وزیر برائے امر بالمعروف والنہی عن المنکر خالد حنفی، وزیر تعلیم محمد ندیم، وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی اور چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ نے کہا یہ عہدیدار خواتین اور بچیوں کے خلاف مظالم میں ملوث ہیں۔ دسمبر سے فروری تک دن میں 3 اوقات میں وقفے سے گیس میسر ہوگی۔ سوئی ناردرن سے جاری شیڈول کے مطابق صبح 5:30 سے 8:30 بجے گیس ملے گی، دوپہر 11:30 سے 1:30 بجے تک گیس ملے گی، شام 5:30 سے 8:30 بجے تک گیس ملے گی۔ حکام کے مطابق صنعتی سیکٹر کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ یوم ثقافت سندھ پر سندھی ٹوپی اجرک اور ثقافتی لباس پہنے بچے اور بڑے سبھی پرجوش تھرپار کر گھوٹ کی اوباڑوں سمیت سندھ کے چھوٹے بڑے اضلاع میں ریلیاں، مختلف شہروں میں تقریبات کا انعقاد، علاقائی موسیقی کی دھنوں پر بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔